اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ لیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ پیس ٹی وی اردو کی طرف سے پیش کیے جانے والے قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے اس پروگرام نور قرآن، قرآن کی روشنی میں شرکت کرنے کے لیے ذوق و شوق کے ساتھ ہندوستان کے مختلف شہروں سے یہاں پر پیس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لانے والے قابل احترام بھائیوں اور دنیا بھر میں اسی ذوق و شوق اور جذبہ ایمانی کے ساتھ شرکت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے دعا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا جو پروگرام ہم چلا رہے ہیں، اس میں آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے برکت، بڑھوتری، افزائش، علم میں ایمان میں زیادتی عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی چوتھی سورت سورہ النساء کی آیت 171 زیر مطالعہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ آج ساری دنیا میں سب سے بڑے پیمانے پر جس عظیم شخصیت کا نام لے کر شرک کیا جا رہا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول۔ ان کی عقیدت اور محبت میں ان کے پیروں نے مبالغہ کیا، ان کے علماء نے مختلف کھینچ تان کی اور خدا کا بیٹا اور خدا کا اوتار ایک طرح سے بظہر خدا، مینیفیسٹیشن آف گاڈ بنا دیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی مانتے ہیں عیسائی، مزے کی بات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، یونٹی آف گاڈ، توحید کو بھی مانتے ہیں، لیکن تثلیث، ثلاثہ مانے تین، تثلیث تین، ٹرینٹی کہتے ہیں، یونٹی آف گاڈ، اللہ کی یکتائی، ٹرینٹی تین بنا دیا۔ کہا کہ ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس، مقدس روح، ہولی اسپرٹ، تین بنا دیا انہوں نے۔ کہا کہ ہم توحیدی کے ماننے والے ہیں، لیکن عملاً تثلیث ٹرینٹی کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایک حکم تھا، فرمان تھا، اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اور وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی، بھیجی گئی روح تھی، جان۔ تو اللہ نے حکم دیا اور اللہ کی طرف سے کریٹ کی ہوئی ایک روح تھی جو وہاں پر بھیجی گئی۔ ہم سب کی روحوں کو اللہ نے کریٹ کیا، اور ہماری روحوں کو ہم نے نہیں بنا لیا، ہمارے باپ یا ہماری ماں نے نہیں بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کب بنے گی ہماری روح، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ 1950 میں، 1970 میں بنے گی، یا 1860 میں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنے گی، یا آدم علیہ السلام کے بعد بنے گی، کب بنے گی اللہ نے طے کیا ہے۔ ماں باپ نے نہیں طے کیا، گورنمنٹ نے نہیں طے کر دیا، اللہ نے طے کیا ہے۔ جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی، پس تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں بکھری ہوئی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں دن اور رات کے تسلسل سے آنے میں نشانیاں ہیں عقل مند، دانش مند، صاحب حکمت لوگوں کے لیے۔ بیوقوفوں کے لیے کوئی نشانی نہیں، ہر دھرموں کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بی میری فار ٹمارو دو ول ڈائی، کھاؤ پیو موج مستی کرو، کل مر جانا ہے۔ 60 70 80 سال کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، ناچو گاؤ کھاؤ پیو، ظلم کرو، جھوٹ بولو، عیش و عشرت میں ڈوب جاؤ، ان کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ پس تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو کہ تین ہیں، بعض آ جاؤ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ شرک ہے یہ، اللہ کی جناب میں گستاخی ہے۔ ایک سے زیادہ آپ نے معبود بنا لیا، چاہے 2 ہوں یا 3 ہوں، 30 ہوں، 30,000 ہوں، 33 کروڑ ہوں۔ جی ہاں، ایسے مشرکین بھی دنیا میں جو کہتے ہیں کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، اور سب خدا کا مظہر ہے، مینیفیسٹیشن ہے، خدا کی روح ان کے اندر آ گئی، خدا کے اوتار ہیں ان میں سے کچھ 8-10 کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی خدا ان کی شکل لے کر زمین میں اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ایک مومن صادق اور موحد ہونے کی وجہ سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پروردگار نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پروردگار نہیں،
کوئی حاجت روا نہیں، وحدہ، ایک اکیلا ہے وہ، لا شریک لہ، ان تمام کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے، اس سے بالا تر ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ انسانوں کے ساتھ یہ تصور ہے انسان کا بیٹا ہوتا ہے، جانوروں کے بچے ہوتے ہیں، درخت میں پھل آتا ہے، بیج پیدا ہوتے ہیں، پھر اسی بیج سے اسی نسل کا ایک درخت آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے، اس کمزوری سے، اس خرابی سے، اس نقص سے، اس ڈیفیکٹ سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک میں ہیں، اس کی ملکیت، اس کی اونرشپ، زمین و آسمان کی ہر چیز نہ صرف ایک اس نے بنائی ہے بلکہ پورے قبضے قدرت میں ہے، تو پھر اس کا کوئی کیسے بیٹا ہوگا؟ نعوذ باللہ، بیوی کیسے ہوگی؟ عرب کے مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، دیوی دیوتاؤں کے تصور بھی ایسے پیدا ہوا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، خدا کی بیٹی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یا خدا نے کسی کو ایسا وردان دے دیا کہ وہ دیوی بن گئی، وہ دیوتا بن گیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ان کی کفالت اور خبرگیری کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے، کسی مددگار کی ضرورت نہیں، کسی سپورٹر کی ضرورت نہیں، کسی مشیر، کسی کنسلٹنٹ، کسی ایڈوائزر کی ضرورت نہیں، اللہ ایک اکیلا سب کچھ کر رہا ہے۔ کتنا پیارا عقیدہ ہے، کتنا صحیح عقیدہ ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اور جو لوگ شرک کا شکار ہو گئے، بد عقیدگی کا شکار ہو گئے، شرک کی ہزاروں قسمیں ہیں، کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ اور کتنی خوش قسمت ہے امت مسلمہ۔ اور قرآن مجید کھول کھول کے ہمارے سامنے توحید کی باتیں بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح دیکھیے باپ کا ایک لفظ، قرآن مجید نے باپ کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا ہے، الہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حالانکہ انجیلیں آپ پڑھ کے دیکھیے، بنی اسرائیل میں قدیم زمانے سے اللہ تعالیٰ کے انسان سے قریب ہونے کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور انجیل میں آپ دیکھیں گے کہ تمہارا باپ جو آسمان میں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرا ایکسکلوزیو باپ ہے، میں اس کا خاص بیٹا ہوں، یعنی خدا کا رشتہ تم سے اتنا قریب ہے، ایسا مہربان ہے کہ وہ تمہارا باپ ہے وہ۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ خاص اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بنا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا، برا نہیں سمجھا، خراب نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونا قابل فخر ہے اور قابل عار نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے پیدا کیے گئے، 34 سال تقریباً عمر میں ان کو اللہ نے اٹھا لیا، زندہ ہیں، پھر قیامت کے قریب بھیجے گا۔ ابراہیم علیہ السلام 120 سال زندہ رہے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام وغیرہ ہزاروں سال، لاکھوں سال سے کب سے زندہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا، اور جو باعث عار سمجھتا ہے، وہ فرعون ہو، شداد ہو، اسٹالن ہو، لینن ہو، چنگیز ہو، کوئی ہو، ایک دن ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ الفاظ آتے ہیں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں اپنی بڑائی کا دعویٰ کرنے والے، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر معبود بنا لیے تھے؟ تب بات ظاہر ہو جائے گی۔ ابھی کیوں ظاہر نہیں ہو رہی؟ ابھی عقل سے ظاہر ہو رہی ہے، لیکن لوگوں نے موقع دے رکھا ہے۔ اپنی عقل و خرد اور اپنے شعور، اپنے گڈ سینس کو استعمال کرو، کائنات کو دیکھو، سوچو، اپنے بارے میں غور کرو، اور جن کو تم معبود بنا لیتے ان کے بارے میں سوچو کہ پیدا ہوئے تھے اور مر گئے ہو۔ کروڑوں اربوں کی دولت چھوڑ کر آج بھی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ بیمار ہو گئے، کینسر کا شکار ہو گئے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے، تم ان کو خدا مانتے ہو، خدائی میں دخیل سمجھتے ہو، خدا کا پاور ان کے پاس تھا، تم مرتے نہیں تو اگر ایسا ہوتا تو۔ بے خوفی ہے، سراسر بے خوفی، حماقت، جہالت ہے یہ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ذرہ برابر بھی قوت کا تصور کرنا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، کبر، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ہم بڑے ہیں، پھر کیا بڑا انسان کس بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا ہے انسان؟ کس طرح پیدا کیا گیا؟ ننگا پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، استقرار حمل ہوا تو ماں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے بچے کا آغاز ہو گیا ہے، بچہ تھا بچی تھی یہ بھی نہیں معلوم تھا،
بہت آگے چل کر یہ بات معلوم ہوئی. ننگا پھرتا تھا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی قوتیں پروان چڑھنے لگی، جوان ہو گیا، عقل آ گئی، علم آ گیا، طاقت آ گئی، پیسہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد تکبر کرنے لگا. ان کو ایسے لوگوں کو اللہ دردناک سزا دے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی صحیح حیثیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. 1-2 منٹ باقی بریک میں ایک آدھ سوال کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم. جیسے قرآن شریف میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر 2 جگہ ہے اور ایک جگہ احمد کے نام سے ہے، اور وہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 25 مرتبہ ہے. تو اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیں. میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے. کسی کا ذکر ایک بار آئے، ایک سے زیادہ بار آئے. سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا آیا، چونکہ اس طریقے پر چلنے سے امت مسلمہ کو منع کرنا تھا جس غلط طریقے کا شکار ہو گئے بنی اسرائیل. اس لیے، اور بنی اسرائیل کے بہت بڑے نبی تھے وہ، انہوں نے ان کو دوبارہ آرگنائز کیا، ری آرگنائز کیا، اسی لیے ان کا ذکر زیادہ کیا گیا. تو کسی کا ذکر ایک بار ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی بات فرق نہیں پڑتا ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ اس کی عظمت کی دلیل نہیں ہے، اور کسی کا کم ذکر کیا جائے اس کے چھوٹے ہونے کی دلیل نہیں. تو حاضرین، اس وقت ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالہادی عمری ہوں. میں اپنی جانب سے اور ماہ رمضان کی آمد پر آپ تمام کے لیے ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. قرآن و سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں. جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین. جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین. ریاض الصالحین ہر پیر رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ کو مانو، اس کی توحید کو تسلیم کرو. پرنور آیات والی، سب سے اعلیٰ بیان والی، وہ وحی کے ذریعے سے آنے والی ہدایت. بہترین سبق والی. قرآن کو مانو، محمد کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد سے بعد الموت کو مانو، جنت اور دوزخ کو مانو. سب سے افضل کتاب. تصور یہ رہنا چاہیے کہ کامیابی صرف آخرت کی کامیابی. ڈاکٹر اسرار احمد سے جانیے اللہ کے کلام کا صحیح اور دلوں کو روشن کرنے والا بیان. تعلیم قرآن روزانہ رات 11 بجے اور دوبارہ صبح 7:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. قابل احترام حاضرین کا استقبال و خیر مقدم ہے دوبارہ بریک کے بعد. مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا، برا نہیں سمجھا، خراب نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. اللہ کا بندہ ہونا قابل فخر ہے اور قابل عار نہیں ہے. بہت بڑے بڑے فرشتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے پیدا کیے گئے. 34 سال تقریباً عمر میں ان کو اللہ نے اٹھا لیا. زندہ ہیں، پھر قیامت کے قریب بھیجے گا. ابراہیم علیہ السلام 120 سال زندہ رہے. جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام وغیرہ ہزاروں سال، لاکھوں سال سے کب سے زندہ ہم نہیں جانتے ہیں. تو نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اور جو باعث عار سمجھتا ہے، وہ فرعون ہو، شداد ہو، اسٹالن ہو، لینن ہو، چنگیز ہو، کوئی ہو، ایک دن ان سب کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے گھیر کر
اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ الفاظ آتے ہیں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں اپنی بڑائی کا دعویٰ کرنے والے، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر معبود بنا لیے تھے۔ تب بات ظاہر ہو جائے گی۔ ابھی کیوں ظاہر نہیں ہو رہی؟ اب بھی عقل سے ظاہر ہو رہی ہے، لیکن لوگوں نے موقع دے رکھا ہے۔ اپنی عقل و خرد اور اپنے شعور، اپنے گڈ سینس کو استعمال کرو، کائنات کو دیکھو، سوچو، اپنے بارے میں غور کرو، اور جن کو تم معبود بنا لیتے ان کے بارے میں سوچو کہ پیدا ہوئے تھے اور مر گئے ہو۔ کروڑوں اربوں کی دولت چھوڑ کر آج بھی ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ بیمار ہو گئے، کینسر کا شکار ہو گئے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے، تم ان کو خدا مانتے ہو، خدائی میں دخیل سمجھتے ہو، خدا کا پاور ان کے پاس تھا، تم مرتے نہیں تو اگر ایسا ہوتا تو۔ بے خوفی ہے، سراسر بے خوفی، حماقت، جہالت ہے یہ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ذرہ برابر بھی قوت کا تصور کرنا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا، کبر، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ہم بڑے ہیں، پھر کیا بڑائی؟ انسان کس بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا ہے انسان؟ کس طرح پیدا کیا گیا؟ ننگا پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، استقرار حمل ہوا تو ماں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ میرے بچے کا آغاز ہو گیا ہے، بچہ تھا بچی تھی یہ بھی نہیں معلوم تھا، بہت آگے چل کر یہ بات معلوم ہوئی۔ ننگا پھرتا تھا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی قوتیں پروان چڑھنے لگی، جوان ہو گیا، عقل آ گئی، علم آ گیا، طاقت آ گئی، پیسہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد تکبر کرنے لگا۔ ان کو، ایسے لوگوں کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی و مددگاری پر بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ شرک بہت بڑا گناہ، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ گستاخی، کائنات کے حقائق کا انکار، عقل کے خلاف بغاوت، اور جن لوگوں کو اللہ کا شریک بنایا گیا، کیسی کیسی غلط باتیں ان کی طرف، کیسی گندی گندی باتیں، گندے گندے قصے ان کی طرف لوگوں نے منسوب کر رکھے ہیں۔ ان کے تصور خدا کتنا گندا ہے، کتنا گرا ہوا ہے، اور جن کو اپنے فکر سے، اپنے خیال سے، اپنے امیجنیشن سے خدا بنائے، ان کی بندگی کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی رہنمائی کرتا ہے، کوئی مدد کر سکتا ہے، کوئی مشکل کو دور کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ حل کر سکتا ہے، کوئی ہدایت رہنمائی، کچھ بھی نہیں۔ بہت بڑی نامعقولیت ہے شرک۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، برہان من ربکم، برہان، دلیل، حجت، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی۔ قرآن مجید کا ایک نام نور ہے، روشنی۔ قرآن مجید کا ایک نام فرقان ہے، فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط میں فرق کر دینے والی چیز۔ اردو میں ایک لفظ اس سے قریب تر کسوٹی کہتے ہیں۔ کسوٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک پتھر ہوتا ہے، کالے کالے رنگ کا، ابھرا ابھرا سا پتھر ہوتا ہے، اس پر آپ سونے کو گھستے ہیں۔ سونے کو گھسنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کتنا سونا ہے، کتنا اور کوئی چیز ملی ہے، کتنے پرسنٹ آدمی دیکھ کے پہچان لیتا ہے۔ تو ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انسانوں پر کیا، ساری انسانیت پر، اور قرآن مجید نازل کر کے کیا۔ یہ قرآن مجید دلائل کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، لاجیکل ڈسکشن، منطقی گفتگو کی روشنی میں، ان روشن آیات کے ذریعے سے ساری دنیا کی رہنمائی کر رہا ہے۔ کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی پروردگار نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ملک اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے مقرب فرشتے جو بہت قریب ہیں، بہت اونچے ہیں، جو جتنا قریب ہوگا مالک کائنات سے اس کا درجہ اتنا ہی بڑا ہوگا، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لے رہا ہے۔ انسانوں کی موت کا فیصلہ معمولی بات ہے؟ کہاں کہاں ہیں یہ لوگ؟ 700 کروڑ کی آبادی میں کس کی موت ابھی ہوگی؟ کون بیمار رہے گا؟ بہت سے لوگ ہارٹ پیشنٹ ہیں، بہت سے لوگ انٹینسیو کیئر یونٹس میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ بارے میں انتظار لوگ کریں گے، مرے مرے نہیں مر رہے ہیں۔ ایک منٹ میں 150-200 افراد کی جان لینا معمولی کام ہے۔ کروڑوں انسانوں کے بارے میں یہ طے کرنا، یہ دیکھنا کس کا دل کیسے دھڑک رہا ہے، کس کا ہاضمہ کیسے کام کر رہا ہے۔ ویسے چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں، دماغ ہمارا ایک یونٹ ہے، ہاضمہ ہمارا ایک یونٹ ہے، جگہ جگہ اللہ میں یونٹ لگا دیے ہیں، چھوٹے چھوٹے میٹر لگا دیے ہیں، لیکن ایک بڑا میٹر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر آن فیصلہ کر رہا ہے، ہر آن، ہر شخص کی ہر حالت سے واقف ہے۔
اور موت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی جاندار کے لیے، انسانی نہیں دیگر جانداروں کے لیے بھی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے اذن سے مر جائے۔ اللہ کے پاس تو موت کا فیصلہ لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ 20-20 سال تک کوما کی حالت میں رہتے ہیں، یعنی دل کام کر رہا ہے، انہیں غذا بھی دی جاتی ہے کچھ پائپس کے ذریعے، غذا ہضم بھی ہو جاتی ہے، باقی سارے پروسیس چل رہے ہیں، لیکن ہوش نہیں ہے۔ 10-20 سال تک لوگ اسے ایک ویجیٹیٹیو سٹیٹ کہتے ہیں، جیسے ویجیٹیبل ہے، ترکاری ہوتی ہے، کوئی ترکاری بھی ایک طرح سے زندہ ہے نا، مثلاً کوئی ایک بیگن ہے، ٹماٹر ہے، ایک وقت وہ حصہ تھا، نکال دیا گیا تو وہ بھی ایک حد تک اب ٹماٹر نہ بڑھ سکتا ہے نہ گھٹ سکتا ہے، بڑھے گا نہیں، اب گروتھ رک گئی اس کی، لیکن زندہ تو ہے ٹماٹر ایک طرح سے، جب تک وہ سڑ نہیں جائے زندہ ہے، اسے کہتے ہیں ویجیٹیٹیو سٹیٹ۔ اس حالت میں لوگ ہیں، کتنے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں، کہاں استخراج حمل ہوگا، کہاں منی یوں ہی بیکار بہ جائے گی، کون سا بچہ کن صلاحیتوں کو لے کر آئے گا، ہر وقت فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے فیصلے ہم کر رہے ہیں، لہٰذا تم ان باتوں پہ غور کرو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلط باتوں کا شکار ہو گئے ہیں کہ ان کو خدا کا بیٹا مان لیا، کیوں؟ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ہر جگہ کہا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ صلیب پہ مر گئے، تو ان سب کی اسلام تردید کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کو مانو، تین ہیں، باز آ جاؤ اس بات سے، تمہارے لیے بہتر ہے اللہ ایک اکیلا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سورہ النساء چند دنوں سے مطالعہ کریں، جس میں 176 آیتیں ہیں اور یہ ختم ہو رہی ہے۔ اس میں وراثت کے بہت سے احکام بھی آئے ہیں۔ ایک لوگوں نے سوال پوچھا تھا، ہوتا ہے کہ کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں، بعد میں ایک سوال آتا ہے، اس میں ایک سوال پیدا ہوا، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کلالہ کیا ہے؟ ایسا انسان جس کے بچے بھی نہیں ہوں اور جس کے باپ دادا بھی زندہ نہ ہو، وہ کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ دادی ہے، نہ نانی ہے، کہیں نہیں، بیٹا بیٹی بھی نہیں، تو اور کوئی نسل ہی نہیں، کچھ بھائی بہن والا اس طرح کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آخر میں جواب دیتا ہے، تفصیل میں جانے کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وراثت کے احکام کی بھی بہت تفصیل میں ہم نہیں گئے ہیں۔ بہرحال اس آیت کو بھی اسی صورت کا جز بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب یہ صورت ختم ہوتی ہے، اور جیسے کہ سب سے آخر میں ہمارے سامنے باتیں آئیں، 1-2 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ توحید خالص، مبالغے سے ممانعت تمام انبیاء اکرام کے بارے میں، یہ کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے اور اللہ کی بندگی کو قابل فخر سمجھتے تھے، باعث عار اور ننگ نہیں سمجھتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب روشنی لے کر، کتاب لے کر، شریعت حق کو لے کر، صحیح تعلیمات کو لے کر آگے ان پہ ایمان لاؤ، اس بات پہ صورت ختم ہو رہی ہے۔ تو محترم حاضرین، اس طریقے سے یہ صورت مدینہ منورہ میں 4 ہجری ہجرت کے چوتھے سال، اور کچھ حصہ 3 ہجری کے آخر کا اور 5 ہجری کے شروع کا بھی ہو سکتا ہے، اس زمانے میں جو مختلف احکام پر مشتمل شریعت کی تشریح کرنے والی یہ صورت نازل ہوئی تھی، جس میں یہود کا اور بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے، عیسائیوں کا بھی ذکر ہے، اور عیسائی جو بہت بڑی تعداد میں آس پاس کے علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے، اور آج بھی ایک حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں 175 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ عیسائی ہیں، اپنے مذہب کو اس طرح پھیلا دیا ہے، اور توحید کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ تثلیث ٹرینٹی کو بھی مان رہے ہیں، ان کی بھی تردید کی گئی۔ اس پہ صورت ختم ہوتی ہے۔ آج ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات میں ہم قرآن مجید کے مطالعے کا سفر جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائے، ہم پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔